الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات صاحب محترم اور حضرات عزیز، اسلامی مہینوں میں رجب المرجب کا مہینہ اشہر الحرم میں ایک مہینہ ہے جس کی حرمت شروع زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اسلام نے بھی اس کی حرمت کا خیال اور لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں جیسے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کا چاند دیکھتے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، اور احادیث میں دعا آپ کی منقول ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ وہ رمضان تک پہنچنے کے لیے آپ عمر کی درازی اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری عمر دراز کر دے، میری عمر لمبی کر دے کہ میں رمضان المبارک تک پہنچ جاؤں۔ دوسری خصوصیت مشہور قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر اسی مہینے میں کرایا گیا۔ ویسے تو روایات میں بڑا اختلاف ہے اور مختلف مہینوں کے بارے میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اس میں پیغمبر کی معراج کا سفر ہوا۔ ربیع الاول کا بھی قول ایک موجود ہے، ربیع الثانی کا بھی قول موجود ہے، ایسے ہی رجب کا بھی قول موجود ہے، اور رمضان اور شوال کے اقوال بھی موجود ہیں۔ یہ 5 مہینوں میں کسی مہینے میں پیغمبر کو یہ معراج پیش آئی، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہیں انہوں نے مشہور قول یہی قرار دیا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر کرایا۔ تاریخ میں بھی اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو ہوا ہے۔ مشہور تاریخ یہی ہے کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ معراج کا واقعہ ہوا۔ اب نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد، اس میں تو اقوال مختلف ہیں، لیکن ہجرت سے پہلے یہ سفر آپ کا ہو چکا ہے۔ اور اس کا پس منظر بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے بھی اہم سبق، اور پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین مکہ نے اور خود قریش نے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے تھے جب آپ نے سارے عرب کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت کا اعلان کیا تو آپ کے اوپر سختی شروع ہو گئی، اور دن بدن یہ سختی آپ کی قوم کی طرف سے اور عرب کے لوگوں کی طرف سے بڑھتی ہے، حتیٰ کہ طائف کے سفر میں
اتنا سخت معاملہ پیش آیا کہ ان لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ان پتھروں کے لگنے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک سے مبارک خون بھی بہا، اور اتنا بہا روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جو تلوہ مبارک ہے وہ اور چپل اس طرح چپک گئے تھے کہ چھڑانا مشکل ہو رہا تھا خون کی وجہ سے۔ تو اتنے سب حالات پیش آئے، اور شعب ابی طالب کا بھی واقعہ ہوا، اور وہاں آپ جو ہے وہ 3 سال محصور رہے اور بہت فقر و فاقے کا عالم وہاں ہے۔ تو جب یہ سب تکالیف آ گئی اور ان تکالیف میں آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ثابت قدم رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معراج کے سفر سے اعزاز بخشا، جس میں آپ کی رفعت کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ذکر کیا ہوا، ورفعنا لک ذکرک، اور سارے انبیاء کی امامت اور اقتداء کرنے کا شرف بھی اللہ نے آپ کو بخشا۔ تو یہ ایک تکالیف اور مصائب پر صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ لکھا ہے کہ ایک رات آپ آرام فرما رہے تھے، اب اس میں بھی روایات مختلف ہیں کہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، یا شعب ابی طالب میں تھے، یا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چچا کی بیٹی تھی، جائیداد بہن تھی، ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ 2 لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان میں سب سے اچھا شخص کون ہے، کس کو لے کے آئے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ان میں جو سب سے بہتر ہو اس کو لے کے آئے۔ قریش کے لوگ بھی خانہ کعبے کے ارد گرد آرام کیا کرتے تھے، سوتے تھے آرام کے وقت میں، آپ بھی وہاں کبھی کبھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ 3 حضرات وہاں آرام کر رہے تھے، آپ کی ایک جانب حضرت حمزہ تھے، دوسری جانب حضرت جعفر تھے، درمیان میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو جبریل امین اور میکائیل 2 فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان میں سے کس کو لے جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان میں جو سب سے بہتر ہے وہ درمیان میں، ان کو لے جائیں۔ تو بعد انہوں نے آپ کو اٹھایا اور پھر وہی حتیم میں آپ کے سینے کو اوپر سے لے کر نیچے ناف تک چاک کیا، جس کو شق صدر کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کے قلب مبارک کو نکالا، اور وہ جنت سے اس سینے کو چاک کرنے کے آلات اور وہ تھال لے کر آئے تھے، وہ سونے کا تھال تھا جس میں آپ کے مبارک دل کو رکھا گیا، اور زمزم کے مبارک پانی سے اس کو دھویا گیا، اور پھر دوبارہ اس کو آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا، اور ایک اور تھال لایا گیا، اور اس تھال کے اندر سے ایمان و حکمت نکال کر آپ کے دل کے اندر اس کو بھر دیا، اور پھر سینے کو دوبارہ بند کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو ایک اعزاز تھا۔ علماء نے اس واقعے سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنت اور دنیا کے پانیوں میں سب سے افضل پانی زمزم کا پانی، اس لیے کہ آپ کے قلب اطہر کو چاک کرنے کے لیے برتن اور اوزار تو جنت سے لائے گئے، لیکن پانی جنت کا نہیں لایا گیا، پانی زمزم کا لیا گیا۔ اگر اس سے افضل کوئی پانی ہوتا تو وہ لیا جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے افضل پانی وہ زمزم، حدیث شریف کی روح سے ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جو شخص پیتا ہے اور اس پینے سے جو وہ نیت کرے گا، جو اس کی مراد ہوگی، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ زمزم پیتے وقت دعائیں کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اس قسم کی کچھ دعائیں بھی مقبول ہیں جو زمزم پیتے وقت انسان کو پڑھنی چاہیے۔ بہرحال آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا اور علم و حکمت سے اس کو پر کیا گیا۔ پھر براق ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک خچر کے مشابہ تھا۔ جب آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا، کچھ اچھلنے کودنے لگا، تو جبریل امین نے اس کو کہا کہ اے براق تو ٹھہر جا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک پیغمبر سے افضل کسی شخصیت نے تیرے اوپر سواری نہیں کی۔ اللہ کے نزدیک مخلوق سب سے افضل یہ وہ شخصیت ہے جو آج تیرے پر سواری کر رہی ہے۔ تو وہ سکون میں آ گیا اور ٹھہر گیا۔ اس کا یہ شوخی کرنا یا اچھل کود بچانا کسی غصے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خوشی کی وجہ سے تھا کہ آج مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میرے اوپر سید الانبیاء والمرسلین سفر کر رہے ہیں۔
جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ پہاڑ پر تشریف فرما تھے تو وہ پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا. آپ نے کہا اس کو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. آپ کے ساتھ 3 رکعت اور تھے. حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے, حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے, حضرت عمر فاروق بھی تھے. تو آپ نے اس پہاڑ کو خطاب کیا کہ ٹھہر گیا, اس لیے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی موجود ہے, ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ کیا اور 2 حضرت خلفاء راشدین حضرت عمر حضرت عثمان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, دونوں شہید ہوئے تھے. اس میں جب آپ سوار ہوئے تو جبریل امین نے رکاب کو تھاما, میکائیل نے اس کی لگام کو پکڑا اور یہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پیر پڑتا, تیزی کے ساتھ ہی سفر کرتا. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو یہ معراج کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے 2 لفظ ملتے ہیں, ایک اسراء اور ایک معراج. عربی زبان میں اسراء کہتے ہیں رات کے وقت چلنے کو, رات کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے, اور معراج کا معنی زینہ, سیڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا اس براق پر, اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا, جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اس کو اپنے عجائبات دکھلائیں, اپنی نشانیاں اور آیات کو دکھلائیں. اس مقصد کے لیے کوئی سفر کرائے. بہرحال جب آپ کا سفر شروع ہوا تو راستے میں آپ کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا, بوڑھی عورت پر وہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی. آپ نے جبریل امین سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ چلیے, آگے چلیے. پھر ایک بوڑھا ان کو کھڑا ہوا ملا جو پیغمبر کو پکار رہا تھا کہ میرے پاس آؤ. تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا اور وہاں سے بھی آگے گزر گئے. اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ پھر جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا تھی, اور دنیا کی عمر اتنی ہی باقی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر باقی ہے. ایک عورت جو بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اس کے مرنے میں کتنے سال رہ جاتے ہیں؟ دنیا کے ختم ہونے میں بھی 23 سال ہے. اور فرمایا کہ وہ جو بوڑھا ہے وہ شیطان اور ابلیس تھا. اگر آپ اس کی پکار پر جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی, آخرت کا خیال نہ کرتی بلکہ دنیا ہی کی فکر میں لگی. تو آپ نے وہاں اس شیطان کو جواب نہیں دیا. پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا. وہ قوم ایسی تھی کہ وہ زمین پر بیج لگاتی تھی اور فوراً ہی اس بیج کے لگانے کے اور ڈالنے کے بعد وہ کھیتی پک جاتی تھی اور وہ فوراً اس کو کاٹ لیا کرتے تھے. کاٹنے کے بعد وہ زمین دوبارہ ویسی ہی ہو جاتی جیسے اس سے پہلے تھی. تو آپ نے پوچھا کہ اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دشمن سے جنگ لڑتے ہیں. اللہ ان کی نیکیوں کا ثواب اس طرح کئی گنا بڑھا دیتا ہے. پھر آپ کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا. ان کو ایک عذاب ہو رہا تھا, ان کے سروں کے اوپر پتھر مار کے ان کے سر کو کچلا جاتا تھا. آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت نماز کا خیال نہیں کرتے تھے. 24 گھنٹے میں جو 5 وقت نماز فرض ہے مسلمان پر, یہ اس سے بے توجہی کرتے تھے. آج مسلمان ذرا اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ کیا کل ہم اس عذاب کے لیے تیار ہیں؟ ہم سے دن اور رات میں 5 نمازیں بھی پڑھی جائیں. جمعے کو آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا ادا کر دی. فجر کی نماز میں مسلمان سو رہا ہے, ظہر میں کام کاج میں مصروف ہے, عصر کی نماز میں بازاروں کی رونق پڑی ہوئی ہے, مسجد ویران ہے. مغرب و عشاء کا بھی یہی حال. اللہ ماشاء اللہ چند لوگ, اکثر مساجد نوجوانوں سے خالی نظر آتی ہیں. مسجدوں کے اکثر نمازی بڑی عمر کے لوگ نظر آتے ہیں. شاید وہی سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا اس دنیا میں تو مزید رہنے کی مدت اتنی زیادہ باقی نہیں ہے, تو وہ اللہ کی یاد کے لیے مسجدوں میں آ جاتے ہیں. اور جوان ہی سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اپنے بہت جینا ہے, جب بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں. لیکن یاد رکھیے
جو مکلف بالغ مسلمان ہے، چاہے وہ بڑی عمر کو پہنچ جائے یا وہ ابھی بالغ ہوا ہو یا وہ ادھیڑ عمر میں ہو، مرد ہو یا عورت، اللہ نے اس پر 5 نمازوں کو فرض کیا، اس میں بے توجہی سخت سزا کا باعث ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کا بڑا اہتمام کریں۔ اور حدیث شریف کی روح سے قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ پوری نکلے گی تو بقیہ بھی چیزوں میں اس کو کامیابی ملے گی، اور اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر بقیہ چیزوں کے اندر بھی سخت ہوگی۔ اس لیے نماز کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور نماز فرض کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کی روح سے جو فرائض کی کمی اور کوتاہی ہے، نوافل سے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کچھ فرض میں کوتاہی ہو گئی تو حساب و کتاب کے وقت دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد نوافل ہے، اگر نوافل ہوں گے تو ان سے اس کے فرض کی کوتاہی کو پورا کر کے اس کے فرائض مکمل کر دیے جائیں۔ یہی حال روزے اور زکوٰۃ میں بھی ہوگا۔ جو لوگ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کے فرض روزوں کی کمی کوتاہی اور نفل روزوں سے پوری کی جائے گی۔ ایسے ہی جو نفل صدقات کا خیال کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ کی کمی کو صدقات سے پورا کی جائے گی۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر بھی ہوا کہ جو لوگ ایسے تھے کہ ان کی شرمگاہوں پر کپڑوں کے چیتوے لگے ہوئے تھے، ٹکڑے کپڑوں کے لگے ہوئے تھے، اور وہ جانوروں کی طرح زقوم اور کانٹے دار جھاڑیاں چل رہے ہیں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ؟ انہوں نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے تھے، حساب نہیں کرتے تھے، پوری زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے تھے۔ لوگ ہیلے اور بہانوں سے آج زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ جو صاحب نصاب ہے جس پر سال پورا گزر جائے، شریعت کی روح سے اس پر سالانہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ یہ اسلام کے فرائض میں ایک فریضہ ہے، لیکن نفل ہے، کوئی واجب چیز نہیں، یہ فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، عام طور پر قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ہی ذکر کیا گیا۔ اس زکوٰۃ کے مسئلے میں جیسے مال کا پورا حساب کرنا ضروری ہے اور ہر سال ضروری ہے، اسی طریقے سے اس مال زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا اور اس مستحق کو اس کا مالک بنانا یہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس زکوٰۃ کو مستحق تک نہیں پہنچایا، کسی تعمیر میں لگا دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس کے مسائل سمجھ کر اور سیکھ کر زکوٰۃ کو اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا گزر پھر ایک ایسی قوم پر بھی ہوا کہ جن کے ہونٹوں کو اور ان کی زبانوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنے وعظ کے ذریعے سے گمراہ کیا کرتے ہیں، جو لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں اور ان کی باتوں سے لوگ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ان فتنوں کے دور میں کتنے ہی ایسے نام نہاد اسلامی اسکالر آپ کو مل جائیں گے کہ وہ شریعت کے حوالے سے لوگوں کے اندر گمراہی کو پھیلا رہے ہیں، دین کے نام سے گمراہی کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کے لیے وعید ہے کہ کل قیامت میں مرنے کے بعد ان کی زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر بھی ہوا کہ جن کے سامنے 2 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، ایک کھانا بالکل تازہ اور پکا ہوا اور ایک کھانا کچا اور سڑا ہوا۔ وہ تازہ اور پکے ہوئے کھانے کو چھوڑ کر وہ خراب اور سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کرنا کہ رسول یہ وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں حلال اور پاک بیوی موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ نامحرم عورتوں کی طرف جا رہے تھے اور ان سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے، ان کو اس طرح دی گئی۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اپنی حلال بیوی کی طرف زیادہ رغبت نہیں ہوتی، یہ اس وجہ سے کہ گناہ کے عادی ہو گئے اور شیطان گناہ کو اور نافرمانی کو مزین کر کے آراستہ اور پیراستہ کر کے سامنے دکھاتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور بازار کی نامحرم عورت جو بند سنور کر نکلتی وہ انسان کو حسین معلوم ہوتی۔ لیکن جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں، تو اللہ ان کو حلال میں لذت نصیب کرتا ہے، اللہ ان کو حلال میں سکون عطا کرتا ہے۔
گھروں کے اندر آج جھگڑے ہیں کہ بیوی سے بات کرتے وقت لہجہ تلخ ہوتا ہے، زبان سخت ہوتی ہے، لیکن نامحرم سے اپنے آفس میں یا جو ہے وہ نوجوان کالج کے اندر نامحرم لڑکیوں کے ساتھ بات کرنے میں بڑے ہی بااخلاق، ماں باپ سے بات کرنے میں انتہائی بد اخلاق، اور نامحرم لڑکے اور لڑکیاں اور مرد عورت آپس میں بات کرنے میں انتہائی نرم اور شائستہ، یہ سب گناہوں کا ثمرہ ہے، یہ سب اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج کے نوجوان کی نہ نگاہ پاک ہے نہ دل پاک ہے، تو اس کو نماز میں لذت کیسے آئے گی؟ اس کو 5 وقت مؤذن کی پکار کیسے متاثر کرے گی جب اس کا نہ دل پاک ہے نہ اس کی آنکھ پاک ہے؟ دل کے اندر گناہوں کے خیالات، آنکھ کا غلط استعمال، کانوں کے اندر میوزک اور نافرمانی کے بول سننا، نامحرموں سے گفتگو کرنا، گھنٹوں گھنٹوں پیکج ہوتے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں، تو ویڈیو کال اور آڈیو کال پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے ذریعے سے یہ سارے موقعات ہو رہے ہیں، تو پھر اس کو تلاوت کا مزہ کیسے آئے جب اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، جب اس کے اندر کا نظام نرم برم ہو چکا ہے، تو اس کو اچھی چیز میں اور عبادت کے کاموں میں کیسے مزہ آئے؟ تو اتنا سخت عذاب اور وبال ہے کہ ان کو سڑا ہوا گوشت کھلایا جائے، اور جو بدنگاہی کرتا ہے حدیث شریف کی روح سے اس پر اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو نامحرموں کو دیکھتا ہے، اور جو نامحرم اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گے تو سکون کیسے آئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے اس العین النظر، نظر بازی، آنکھوں کا غلط استعمال، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ہماری آنکھیں زنا کریں، ہمارے کان زنا کریں، ہمارے ہاتھ اور پیر زنا کریں، تو ہمیں نمازوں میں کیسے سکون آئے؟ مسجدیں کیسے آباد ہوں؟ بہرحال اس سفر میں آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے دابے کو اسی حلقے سے باندھا جس حلقے سے انبیاء کرام باندھا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھی، اور آپ کے پیچھے انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء تو اپنی قبروں میں ہیں، تو یہاں وہ کیسے آ گئے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ایک انبیاء کا جسد عنصری ہے، جو ہمارے مادے سے بنا ہوا جسم ہے، جس کو جسد عنصری کہا جاتا ہے، یہ تو قبروں کے اندر، لیکن یہ جو نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے وہ مثالی شکلوں میں آئے تھے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ ان کی ارواح کو ایک جسم عطا فرماتا ہے، اور وہ جو جسم مثالی ہے وہ عناصر سے پاک ہوتا ہے، عناصر سے بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آپ کے پیچھے آپ کی اتنا میں نماز پڑھی، آپ نے پوچھا کہ نبی یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ انبیاء ہیں جو آپ سے پہلے اللہ نے ان کو مبعوث کیا، وہ سب آپ کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدا کے لیے آئے ہیں، آپ کی نماز پڑھی۔ پھر آپ کو وہاں سے آسمان کو لے جایا گیا، پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں دروازہ ہے، آسمانوں میں دروازے موجود ہیں، قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ جب کسی کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اور وہاں جو دروازوں پر فرشتے پوچھتے ہیں کیسی روح ہے، اگر نیک روح ہو تو اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور بد روح ہو تو دروازے نہیں کھولے جاتے، اور اس کو نیچے سجین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پوچھا گیا کہ کون ہو؟ جواب دیا جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کیا وہ کو بلایا گیا؟ کہاں بلایا گیا؟ دروازہ کھول دیا، آپ پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے، جس کو سمائی دنیا کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ ان کی ایک جانب کچھ ذریت موجود ہے اور دوسری جانب بھی کچھ ذریت ان کی موجود ہے۔ جب وہ دائیں طرف کی ذریت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ ہنسنے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف کی اولاد اور ذریت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا گیا کہ یہ ان کی وہ اولاد ہے جو نیکوکار ہے اور جنتی ہے، اس کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں، اور دوسری وہ اولاد ہے جو بدکار اور جہنمی ہے، اس کو دیکھ کر یہ روتے ہیں۔ اور انہوں نے ان کا استقبال کیا اور مرحبا کہا۔ پھر آگے آپ کا سفر شروع ہوا، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ سے ملاقات آسمانوں پر علماء نے لکھا ہے کہ وہ جسمانی ہوتی، بقیہ حضرات کے جسم مثالی کے ساتھ ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات وہ جسد عنصری کے ساتھ ہوئی۔
اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، ابھی بھی وہ آسمانوں میں زندہ ہے، قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا جو علامات قیامت میں ایک بڑی علامت، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی وہ جسم کے ساتھ، حضرت یحییٰ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھے پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں پر جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں ایک بیت المعمور تھا جو خانہ کعبے کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر ہے، فرشتوں کا یہ قبلہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں، جس کی ایک دفعہ باری آ جائے تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کا لشکر یہ کتنی تعداد ہے، کتنا بڑا لشکر ہے، 70,000 جب سے یہ دنیا بنی ہے وہ طواف کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ جس کی باری آ جائے قیامت تک دوبارہ باری نہیں۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر کی امت کو سلام بھی بھیجوایا تھا کہ آپ کی امت کو میرا سلام دو، اور وہ کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کی آبادی، اس کے درخت اور اس کی جو گھاس ہے اور سبزہ ہے وہ اللہ کا ذکر اور یہ عبادات اور نیکی ہے۔ جب ہم یہاں نیکی کرتے ہیں تو ہماری جنت آباد ہوتی ہے، وہاں درخت آباد ہوتی ہے، ورنہ جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ تو انسان کو اس زندگی کے اندر اپنی جنت بھی آباد کرنی ہے، جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں باغ لگتا ہے، جہاں سبحان اللہ کہتے ہیں وہاں درخت لگتا ہے، تلاوت کرتے ہیں وہاں آبادی ہوتی ہے، تو اس طرح انسان کی جنت آباد ہو رہی ہے۔ پھر وہاں سے آپ اوپر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر اس سے اوپر جہاں جبریل امین نہیں جا سکے، آپ نے ان سے پوچھا بھی جبریل امین میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس سے آگے ایک اگر انچ کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی آگے میں پڑا تو جو نور الہی اور اس کی ضروریات ہے اس سے جل کر خاک ہو جب وہ آگے نہیں جا سکتا۔ پھر آپ کا سفر شروع ہوا، اور ہم نے لکھا ہے کہ اس معراج پر آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، آپ کو اللہ نے تحفے دی، ایک تحفہ دیا نمازوں کا، اولاً 50 نمازیں فرض ہوئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آپ پہنچے واپس آتے ہوئے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، پروردگار کی خدمت میں دوبارہ جائیے، تخفیف کی درخواست کیجیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس میں قادر نہیں ہو سکے۔ آپ بار بار جاتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہی، آخر 5 نمازیں رہ گئیں، پھر بھی حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی کہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے۔ آج دیکھ لیجیے کہ اس امت کے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں۔ آپ نے اس موقع میں فرمایا تھا کہ مجھے اپنے پروردگار سے حیا آ رہی ہے، لہٰذا بار بار اب میں اتنا کیا ہوں، دوبارہ جانے کی ہمت نہیں۔ 50 نمازیں آپ کی امت سے وہ کم کی گئی اور 5 نمازیں باقی رکھی گئی، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب ہوگا، ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب۔ اور آپ کو سورہ بقرہ کی جو آخر کی آیات ہیں جن کو خواتین سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ نے بطور تحفے کے لیے، اگرچہ ان آیات کا نزول تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا ہے، لیکن ان آیات کے دینے کا وعدہ آسمانوں پر معراج میں ہوا، اور آپ کی معراج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی امت میں جو شخص اس حال میں مرے گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کرو گے۔ اتنا بڑا انعام دیا۔ اگر آج ہم عقیدہ توحید پر صحیح قائم رہیں اور پھر اسی پر ہمارا انتقال ہوا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت اللہ ضرور۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور یہ فرمایا اللہ نے کہ آپ کی امت کے لوگ ایک نیکی کا ارادہ کریں گے، ابھی تک عمل نہیں کیا ہوگا، اس نیکی کے ارادے پر 1 ثواب دوں گا، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو اس پر 10 گنا ثواب دوں گا۔ اگر وہ گناہ کا ارادہ کریں گے تو اس ارادے پر کوئی مبال اور گناہ لکھا نہیں جائے گا ارادے پر، لیکن اگر وہ گناہ کر لیں گے تو اس پر صرف 1 گناہ ہی لکھا جائے گا، 10 گناہ نہیں لکھے گا۔ اتنی بڑی شفاعت، اتنی بڑی مہربانی، اور پھر بھی انسان تقویٰ کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرے، کتنی افسوس کی بات ہے۔
یہ معراج کا واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہم مشکلات کے اندر صبر کا دامن تھا، جیسے پیغمبر نے اپنی تبلیغ کے آغاز میں اور دعوت کے آغاز میں مشکلات کا سامنا کیا اور اس پہ صبر کیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر انسان صبر کرے، تقویٰ کے ساتھ رہے، تو مخالفین کا مکر و فریب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، پیغمبر کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، پھر اللہ نے آپ کو فتح اور بلندی عطا فرمائی۔ اور ایسے ہی اس میں جو واقعات مذکور ہوئے، ان کے ذریعے سے امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم وہ گناہ نہ کریں جن پر یہ عذاب دکھلائے گئے، ان گناہوں سے ہم بچیں، اور 5 نمازوں کا جو تحفہ ہے اس کا خیال کرنا، یہ بھی اس معراج کے واقعے کا سبب ہے۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا مالک بھی میں ہوں، ان کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، اور جو بادشاہ ہیں ان کے دلوں کا مالک بھی میں ہوں۔ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیتا ہوں، ان پر مہربان کر دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ ان پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ اور جب میرے بندے بھی نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان پر سخت کر دیتا ہوں، ان کو تبدیل کر کے ان کی اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہوں، جس کے نتیجے میں ان کو بہت برے برے عذاب دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ لہذا جب کبھی ایسا ہو تو اپنے بادشاہوں کو حکمران و گالیاں مت دو، ان کو بددعائیں مت دو، بلکہ خود اپنے دل کے اندر گر گڑاؤ، توبہ اور استغفار کرو، میں تمہارے حالات کو تبدیل کرتا ہوں۔ آج بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حکومت نے یہ کر دیا، حکمرانوں نے یہ کر دیا۔ حدیث شریف کی روح سے اس کا اصلی اور باطنی سبب وہ ہماری اپنی نافرمانی ہے، اس وقت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے مہنگائی کے عذاب کی صورت میں تکلیفیں ہوں، بدامنی کی صورت میں ہوں، ان سب کا علاج رجوع الی اللہ ہے، توبہ اور استغفار ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے حالات کو درست فرمائے۔